بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ناظرین کے سامنے بڑی ہی اہم تفصیل لے کر اور ایک اہم کیس اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا، اور وہ کیس جو ہے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں اس کیس کا، اس درخواست کا بڑا اہم رول ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے اور مظاہروں کو روک تھام کے لیے اور ان کی بندش کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، اس کی جو پریزائڈنگ کی اس درخواست کی سماعت ہوئی جسٹس جواد حسن صاحب کی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی، اور اس میں کیا کیا ریمارکس دیے گئے درخواست گزار کی جانب سے، پھر اس کو اے جی پنجاب نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے کیا کیا ریمارکس دیے، اور بڑا ہی اہم اور دلچسپ مکالمہ ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کسی کو بھی احتجاج کرنا یا مظاہرے کرنا کسی کا جو حق ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اس بات پہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ اسمبل ہو سکتے ہیں، آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں، پر شرط اس میں یہ ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، پرامن مظاہرہ جو ہے اس کا ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے اس گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو آج کی سماعت ہے اس کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سا پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے اور کون کون سے پوائنٹ جو ہے وہ جس کی نفی کی جائے تو وہ بہتر رہے گا۔ درخواست گزار کے متن میں یہ کہا گیا کہ مظاہروں کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہیں، اس وجہ سے جو تحریک انصاف کا مظاہرہ ہے اس کی بندش کی جائے یا اس کو روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، جب لوگوں کے حقوق پامال ہوں، ان کو حقوق نہ ملے تو مظاہروں کے علاوہ کوئی حل نہیں رہتا۔ ملک کے معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ ملک اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، جو ساری صورتحال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور یہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ مظاہروں کو روکنے کے حوالے سے عدالتی احکامات جاری ہونے چاہیے۔ اس پر جسٹس جواد حسن صاحب نے ریمارکس دیے، جب تک عدالتیں بیٹھی ہیں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انہوں نے بڑا کلیئر جو میسج پورے پاکستان کو دیا کہ یہ مظاہروں سے یا دوسرے معاملات میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ایک سیپریٹ میٹر، لیکن لوگوں کو جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ہم ان کو جو ان کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے، ان کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں اپنے آرگو میں کہا کہ حالات یہ ہیں کہ ایک شخص کو گولیاں لگ رہی ہیں اور مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ اس پر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ایڈوکیٹ بولے کہ یہ مقدمہ کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے اور انہی نے مقدمہ درج کرنا تھا۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ جبکہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تو بنتی تھی، جبکہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار سے کہا گیا کہ جو اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو ایک لا بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر ہوگی، اس کا جو مدعی ہے، کمپلیننٹ ہے، اس کے بیان پہ، اس کی اسٹیٹمنٹ پہ ایف آئی آر ہونی ہے۔ تو یہ ایف آئی آر تو اس کے مطابق نہیں ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اگر صرف پنجاب حکومت کو بلیم کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہوگا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس میں ایکشن نہیں لے رہی، لیکن اگر پنجاب حکومت کو اوپر سے دباؤ ہو تو آپ نے ان لوگوں کا یا متعلقہ لوگوں کا نام نہیں لکھنا، تو معاملہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا۔ اصل میں یہ معاملہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے اور ابھی پینڈنگ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس سے کیا فردر جو ہے وہ تحقیقات اور جو کیا نئے احوال آپ کے سامنے آتے ہیں، قوم کے سامنے آئیں گے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب نے کہا کہ ایک مضبوط جی آئی ٹی بنانی چاہیے عدالت کی جانب سے، پھر پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اصل میں یہی پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا جو تین ان کے مسئلے ہیں، ان سبھی کیسز میں ان جے آئی ٹی بنانے کی درخواست کی گئی۔ ایک عاصم سواتی کی ویڈیوز کا معاملہ ہے، اور ارشد شریف کی جو شہادت کا معاملہ ہے، اور تیسرا جو عمران خان کی افیئر کا معاملہ ہے۔ ان تینوں پہ انہوں نے جو عدالت سے سو موٹو لینے کی درخواست کی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنے جواب میں استفسار کیا کہ آپ کی صوبے میں حکومت ہے، آپ جی آئی ٹی بنا لیں،
जस्टिस जवाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुजाहरा पुरअमन हो, इसमें तोड़ फोड़ ना हो, शहरी के हकूक़ पमाल ना हो। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि हमने हुकूमत पंजाब को अमन व अमान कंट्रोल करने के लिए ख़त लिखा था। हमने कहा था कि मोटरवे खोल दें। इस केस में हम अवामी मफाद देखना है। पंजाब में एक मोटरवे और एक GT रोड है, दोनों शाहराहें सूबे की शरियाने हैं, जिनमें से एक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिस पर जस्टिस जवाद साहब ने रिमार्क्स दिए, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि हम पाकिस्तान की कोई भी पाकिस्तान की शरियानों को बंद नहीं कर सकता, बल्कि ये जो रोड को बंद करना ये टेम्परेरीली है, लेकिन जो पाकिस्तान की शरियाने को बंद करने वाला मामला है वो कभी नहीं हो सकता। अदालतें इसीलिए बैठी हुई हैं कि कोई भी जो वायलेट है वो ना हो। अभी जो उनकी समाज से मैंने जो चीज़ें अखज़ की, उन्होंने मुजाहरे को रोकने के हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं किए। उन्होंने इस बात को लोगों का फंडामेंटल राइट समझते हुए इसको रियासत पर छोड़ दिया है, और जो दूसरी इसमें कार्रवाई हैं, जो दूसरी रुकावटें हैं, उन्होंने उनकी अमली इक़दामात के लिए उन्होंने जो AG पंजाब है उनसे उन्होंने नोटिस किए हैं उनको कि आप इस केस में जो अदालत की मामलत करें, और दूसरे जितने भी फ़रीक़ैन हैं, जितने भी अदारे जिनसे रिपोर्ट तलब की गई है, सबसे जवाब के लिए अदालत ने केस को फ़िक्स किया है, और आइंदा तारीख पे सभी जो उसमें फ़रीक़ैन हैं वो अपना जवाब देंगे, और जो भी उसमें इंतज़ामिया भी शामिल होगी, पुलिस भी शामिल होगी, जो भी इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे वो सभी अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि इस मुजाहरे को रोकना है या नहीं रोकना। तो जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी मैं अपने अदालत के सामने डिस्कस करता रहूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।